بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجبات نماز بیان ہو رہے تھے. ان میں سے 7 واجبات بیان ہو چکے ہیں. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، قرات اور ذکر. یہ کل ہم نے بیان کیے تھے. آج ہے 8واں ہے تشہد. تشہد فجر کے علاوہ ہر نماز میں 2 مرتبہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ دوسری رکعت کے بعد تشہد ہے اور ایک نماز کے آخر میں ہے. فجر کی نماز ہو تو اسی دونوں رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے اس کے بعد سلام ہے. باقی مغرب کی نماز میں تشہد کے بعد ایک رکعت ہے، اس کے بعد ایک تشہد ہے. باقی جو 4 رکعتی 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے، ان تینوں نمازوں میں 2 رکعت کے بعد بھی ایک تشہد ہے. اس تشہد کے بعد 2 رکعتیں ہیں، ان کے بعد آخر میں ایک تشہد ہے، اس کے بعد سلام ہے. تو تشہد جو واجب ہے وہ یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ تشہد واجب ہے. درود پوری نماز میں یہاں پہ واجب ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی آپ درود پڑھیں گے وہ مستحب کی نیت سے پڑھیں گے، واجب نہیں ہے. اگر یہاں پہ درود نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. باقی جگہوں پر درود نہیں پڑھیں گے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ثواب کی زیادتی کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں. تو یہ تشہد ہے. اس کے بعد 9واں سلام ہے. سلام ہر نماز کی آخری رکعت کے بعد جو تشہد ہے اس تشہد کے آخر میں سلام ہے. آخری جو تشہد ہے اس کے بعد سلام ہے کہ سلام کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے. اب اس سلام میں اگر آپ مختصر کرنا چاہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کہیں گے، نماز پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس سے پہلے اگر کہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پہ نماز مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد باقی جو 2 سلام ہے وہ بھی کہنا پڑے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں اللہ کو 3 دفعہ، یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ہی آپ کہیں گے نماز مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن مستحب یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے اللہ اکبر تو آپ اپنی آنکھوں سے دائیں بائیں اشارہ کریں. دائیں بائیں اوپر آگے پیچھے دیکھیں، یوں گردن موڑ کے نہیں، تھوڑا سا آگے دائیں دیکھنا مستحب ہے. کہ یہ اس لیے کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، کیونکہ نماز مکمل ہو جائے تو ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ 9 واجبات ہو گئے. 10واں ہے ترتیب. نماز کی ایک ترتیب ہے. نیت ہے، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہے، اس کے بعد الحمد ہے، اس کے بعد قل ھو اللہ ہے، اس کے بعد رکوع ہے، اس کے بعد سمع اللہ ہے. یہ ترتیب آخر تک. ٹھیک ہے. تو نماز کی ترتیب ضروری ہے. اگر ہم جان بوجھ کے ترتیب کو بدل دیں گے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ اگر ہم اللہ اکبر کے بعد الحمد کی بجائے عمدن قل اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد الحمد پڑھ لیں، اس کے بعد رکوع کریں تو یہ نماز باطل ہے. لیکن اگر بھول جائے، بھولنے کی وجہ سے ترتیب کو بدل دیں تو پھر ترتیب بھولنے کی وجہ سے اگر تبدیل ہو جائے تو پھر نماز باطل نہیں ہوگی. جان بوجھ کے ترتیب کو بدل دیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اور 11واں جو واجب ہے وہ ہے موالات. موالات کا مطلب ہے کہ نماز کے ارکان کو پے در پے یکے بعد دیگر، یہی بات کروں کہ ایک کے بعد فوراً دوسرا انجام دے. نیت کے فوراً بعد تکبیرۃ الاحرام، اس کے فوراً بعد الحمد،
اس کے فوراً بعد قل واللہ، اس کے فوراً بعد رکوع، فوراً بعد قیام، فوراً بعد سجدے، یعنی اس میں زیادہ فاصلہ نہ دے۔ اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے گا تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو زیادہ فاصلہ نہ ہو، پے در پہ ہو، یکے بعد دیگرے ہو، ایک کے بعد فوراً دوسرا ہو، اس کو موالات کہتے ہیں۔ تو یہ 11 واجبات ہیں، ان واجبات کو نماز میں بجا لانا ضروری۔ ان 11 میں سے 5 کو ارکان نماز کہتے ہیں، 6 کو صرف واجبات نماز کہتے ہیں۔ ان میں فرق یہ تھا، ارکان کو جان بھول کر بھی نہیں چھوڑ سکتے، جان بوجھ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے، نماز باطل ہو جائے گی۔ اور واجبات اگر بھول کر چھوڑ دے تو نماز صحیح ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز کیا ہے؟ باطل۔ یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب ہے سجدے کے بارے میں کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ سجدہ نماز میں سب سے اہم جو رکن ہے وہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ خدا کو جو زیادہ پسندیدہ عمل ہے نا وہ سجدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو سجدے میں جا کے دعا مانگے، تو روایت میں ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ سجدے کی دعا، سجدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو سجدہ ہر چیز پہ نہیں ہو سکتا، ہماری فقہ کے مطابق چند چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز جس پہ سجدہ ہو سکتا ہے وہ زمین ہے۔ زمین میں ریت بھی ہے، مٹی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے کسی ایک پر سجدہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو زمین سے اگتی ہے، اگنے والی چیزیں ہیں، زمین سے کیا اگتا ہے؟ سبزہ اگتا ہے، زمین سے گھاس اگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان پر بھی سجدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ زمین سے اگنے والی چیزوں پر سجدہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو پھول ہے، پھول پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ اب پھول پہ آپ کہہ رہے ہیں گلاب کے علاوہ، گلاب پہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو پھول ہے ان پہ سجدہ ہو سکتا ہے، ان کے پتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور پھول کے اس پتوں پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، یا پھول کو رکھ لے سامنے سجدہ کر لے، ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ پتھر، سیمنٹ کا جس سے سیمنٹ بنتا ہے وہ بھی ایک خاص قسم کا پتھر ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے، یا جو چونا ہے جس سے بنتا ہے اس پتھر سے، ایک سفید قسم کا پتھر ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ سنگ مرمر، یہ دیواروں پہ لگے ہوئے آپ نے دیکھے ہوئے، اس کے پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ جو اینٹ ہے یا مثلا مٹکا ہے، یا جو پکی ہوئی چیزیں ہیں نا، پکے ہوئے برتن، ان کا کوئی ٹکڑا ہے، اگر سادہ ہو، کوئی رنگ روغن نہ ہو، ان پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ مٹی جو نرم ہے، لیکن پیشانی رکھنے کے بعد وہ رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، یہ اتنی نرم نہیں، یعنی وہ یا یوں لینے کہ دلدلی زمین، دیکھیے اگر دلدلی زمین، اس میں اگر پاؤں رکھیں گے پاؤں نیچے چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ممکن ہے انسان بھی اندر چلا جائے، اتنا وہ جگہ دلدلی ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی جگہ ہو وہاں پہ سجدہ نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی دیر ہلنے کے بعد رک جائے، ٹھہر جائے، پھر اس پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کاغذات پر بھی، وہ کاغذ جو سادہ ہو اور یہ گھاس وغیرہ سے بنا ہو یا یہ کاٹن وغیرہ سے بنا ہو، ان چیزوں سے اگر کاغذ بنا ہو تو ان کاغذوں پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سادہ ہو، لکھا ہوا نہ ہو۔ لیکن وہ کاغذ جو گوبر وغیرہ سے بنتا ہے یا کیمیکل وغیرہ سے کسی گندی چیزوں سے بنتا ہے، ان پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تقریباً 8-9 چیزیں ہیں جن پہ سجدہ جائز ہے۔ اچھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ سے سوال ہوا کہ مولا ان تمام چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز سجدہ کے لیے کون سی ہے، امام نے فرمایا ایک چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے افضل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تربت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی یوں عرض کرو، کربلا کی خاک، کربلا کی جو مٹی ہے نا جس میں سجدگاہ بن کے آتی ہے، جو علاج جاتے ہیں وہ لے آتے ہیں سجدگاہ کربلا کی، تو سب سے بہتر جو سجدگاہ ہے جہاں سے پیشانی رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ کربلا کی مٹی ہے۔